نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں نے گزشتہ 3-4 مہینوں میں ملک کے مختلف شہروں میں اپنی تقاریر کے اندر ایک جملہ بار بار دہرایا اور لوگوں کے ذہنوں میں اس جملے کو بٹھانے کی کوشش کی کہ صحابہ تاریخی اور کتابی شخصیات نہیں ہیں، بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ گزشتہ دنوں مرزا محمد علی صاحب انجینئر نے جو جہلم میں ہفتہ وار ایک محفل سجاتے ہیں، اس میں انہوں نے میرے اس جملے پہ تبصرہ کیا۔ اس تبصرے کو سن کر حیرانگی بھی ہوئی، تعجب بھی ہوا، افسوس بھی ہوا کہ صحابہ جیسی مقدس ہستیوں پر تنقید کرتے کرتے مرزا جہلمی انبیاء کرام کے متعلق ایسے جملے انہوں نے استعمال کیے جو انتہائی غلط اور قابل گرفت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر قرآن کو ہی معیار بنانا ہے تو کیا انبیاء کی غلطیاں قرآن میں ذکر نہیں کی گئیں؟ اس میں اس نے کچھ انبیاء کا تذکرہ بھی کیا، جس میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا خاص طور پہ اس نے ذکر کیا۔ جو بدبخت انسان انبیاء کے متعلق ایسے جملے استعمال کرتا ہے، ان کی غلطیوں کو شمار کرتا ہے، وہ شخص اگر صحابہ پہ تنقید کرے اور صحابہ کی غلطیاں گنوانا شروع کر دے تو یہ زیادہ باعث تعجب نہیں ہے۔ انبیاء کی علیاذ باللہ غلطیوں کو شمار کرتے کرتے اس نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کو بھی اس نے غلطی میں شمار کر دیا کہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں جو آپ نے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا تھا تو اللہ نے اس پر بڑی تنبیہ کی اور عذاب عظیم کا اللہ نے وہاں ذکر کیا۔ وہ آیت جو سورۃ انفال میں ہے، لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، اس جاہل آدمی کو اس بات کا شاید علم نہیں کہ لولا کس جگہ پہ استعمال ہوتا ہے اور لولا کے استعمال کے بعد اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے۔ شاید اس نے سورۃ یوسف نہیں پڑھی اور سورۃ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا جو واقعہ ذکر کیا گیا شاید اس کو اس نے پڑھا نہیں ہے۔ وہاں ہے وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، تو یہاں لولا نے کیا معنی دیا ہے، اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مرزا انجینئر صاحب نے حضرت آدم علیہ السلام کا گناہ اور ان کی غلطی گنوائی کہ جنت میں ان کے کپڑے اتروا دیے گئے۔ اس شخص کو اتنا بھی علم نہیں
کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے جب اس واقعہ کو ذکر کیا تو فرمایا فناسیہ ولم نجد لہو عزما، آدم بھول گئے تھے اور ہم نے اپنی نافرمانی پر آدم کا عزم اور آدم کا ارادہ نہیں پایا۔ نسیان اور گناہ، نسیان اور غلطی، اس کے درمیان جو ایک فرق ہے، مرزا صاحب نے اس فرق کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ انہوں نے ایک شخص کو مکہ مارا اور وہ شخص مر گیا، اسے بھی حضرت موسیٰ کی غلطی میں انہوں نے شمار کر دیا اور اسے بطور دلیل پیش کیا، حالانکہ ایک ادنا فہم اور علم رکھنے والا شخص وہ بھی جانتا ہے کہ گناہ قصدن ہوتا ہے، ارادتاً ہوتا ہے۔ قصدن اور ارادتاً ایک کام کیا جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں شامل ہوتا ہے، اور اگر کسی کام میں قصد اور ارادے کا دخل نہ ہو تو اسے گناہ اور غلطی شمار نہیں کیا جاتا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ عمل ہے اور یہ جو ان کا فعل ہے یہ قصدن اور ارادتاً نہیں ہے۔ بھلا کبھی ایک مکے سے بھی کوئی بندہ مر جاتا ہے؟ چنانچہ مرزا جہلمی نے اس پر جو تیسری دلیل پیش کی وہ حضرت نوح علیہ السلام سے انہوں نے پیش کی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشرک بیٹے کے لیے دعا کی تھی اور اللہ نے اس پر ان کو تنبیہ کی، اور یہ حضرت نوح علیہ السلام کی غلطی ہے، اسے بھی ان کی غلطی میں شمار کیا ہے۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کے بارے میں جو سوال کیا تھا وہ اس وعدے کے مطابق کیا تھا جو وعدہ اللہ نے ان سے کیا تھا، اور فرمایا تھا کل نحمل فیہا من کل زوجین اثنین و اہلک، اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے اس وعدے سے یہ سمجھا کہ میرا بیٹا بھی میری اہل میں ہے، اس لیے حضرت نوح کہتے ہیں ان نبنی من اہلی، میرا بیٹا میری اہل ہے، اور اللہ نے جواب میں فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ آپ کی اہل اور آل نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے عمل اچھے نہیں ہیں۔ چنانچہ مرزا محمد علی انجینئر نے حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تھی، جبکہ پورے قرآن پاک میں وہ کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی ہو، بلکہ قرآن نے سورۃ ہود میں جب اس کا تذکرہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس چیز کے بارے میں آپ مجھ سے سوال نہ کریں۔ یہ حضرت نوح کی دعا نہیں تھی بلکہ یہ حضرت نوح کا سوال تھا اس وعدے کے لیے جو وعدہ اللہ رب العزت نے کیا تھا کہ اس کشتی میں ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اور اپنے اہل کو سوار کر لیں۔ یہ مرزا انجینئر نے انبیاء کے جتنے واقعات کو یہاں ذکر کیا ہے، یہ ان کی جہالت، قرآن سے دوری، ناسمجھی یا ان کی حماقت کا ثبوت ہے۔ یہ گناہ نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے کرتے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مرزا جہلمی انبیاء کی معصومیت پر بھی ہاتھ ڈالنے لگے اور ان کی غلطیاں قرآن سے گنوانے لگے۔ چنانچہ میں نے جب بات کی تھی کہ مرزا قادیان اصحاب پیمبر جو ہیں یہ قرآنی شخصیات ہیں، یہ کتابی اور تاریخی شخصیات نہیں ہیں، تو اس کے جواب میں مرزا انجینئر نے
کیا کہا اپنے بیان میں؟ کہنے لگے کہ میرے متعلق کہا کہ وہ کہتا ہے کہ وہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ میں اسے کہتا ہوں کہ ہماری باتوں کو تاریخ کے کھاتے میں نہ ڈالو، بلکہ میں اس پر حدیث پیش کروں گا۔ یہ مرزا نے جو حدیثیں پیش کی ہیں نا، میں دوسرے کلپ میں انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا۔ آج میں پہلی خوراک ان کو دے رہا ہوں، اللہ کرے اس خوراک سے ان کا پیٹ صاف ہو جائے، مزید میں خوراکیں اس کے بعد انہیں دوں گا۔ جو حدیثیں وہ پیش کر رہے ہیں جس سے وہ معاویہ پر تنقید کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں، اس کا جواب میں دوسرے کلپ میں انشاءاللہ دوں گا، آپ اس کا انتظار کریں۔ مرزا کہتا ہے صحابہ کرام جو قرآنی شخصیات ہیں، کون سے اصحاب قرآنی شخصیات ہیں؟ آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے ہیں، مثلا میں جن لوگوں کا دفاع کر رہا ہوں، حضرت سیدنا معاویہ ہیں، حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ ہیں، حضرت سیدنا عمر بن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتا ہے آپ جن صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں ان کے نام تو قرآن میں آئے ہی نہیں ہیں۔ قرآن میں تو حضور کے ساتھیوں کی 3 کیٹاگریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ مرزا انجینئر نے اپنے بیان میں کہا۔ میں اس کے جواب میں مرزا صاحب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ چلیے ہم نے 1 منٹ کے لیے مان لیا، اور یہ ماننا کیا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ قرآن میں حضرت سیدنا معاویہ کا نام ذکر نہیں ہے، قرآن میں حضرت سیدنا عمر بن العاص کا نام ذکر نہیں ہے، قرآن نے مغیرہ بن شعبہ کا نام ذکر نہیں کیا۔ لیکن کیا اس قرآن میں حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس قرآن میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا اس قرآن میں ان کا نام ذکر ہے؟ اللہ کے بندے 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہوئے ہیں، جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، اصحاب بدر بھی ہیں، اصحاب رضوان بھی ہیں، فتح مکہ کے دن جو میرے نبی کے ساتھ تھے وہ صحابہ بھی ہیں۔ کسی صحابی کا نام قرآن میں ذکر نہیں ہے، صرف حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام قرآن میں ذکر ہے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ قرآن نے صحابہ کی 3 کیٹاگریوں کا ذکر کیا ہے، اس میں آپ نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102 بطور دلیل پیش کی ہے۔ اس میں جو آیت نمبر 100 ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس میں سبقت کرنے والے، پہلے ایمان لانے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے، مہاجر، انصار، اور جن لوگوں نے ان مہاجرین و انصار کی صدق دل سے پیروی کی، اس میں تابعین بھی شامل ہو گئے۔ پہلے آیت نمبر 100 میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آیت نمبر 101 میں اللہ رب العزت نے خالص منافقین کا ذکر کیا ہے۔ چنانچہ اس کو 1 مرتبہ جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو سن رہے ہیں وہ غور سے اس آیت کو سنیں جناب۔ قرآن پاک نے آیت نمبر 101 میں کن لوگوں کا ذکر کیا ہے؟ جنہیں مرزا جہلمی اپنی بددیانتی اور قرآن میں تحریف کا مرتکب ہو کر اس نے اس آیت سے بھی صحابہ کی کیٹاگری ثابت کی ہے۔ اس آیت نمبر 101 میں ارشاد ہوتا ہے وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ۔ یہ مدینہ کے کچھ لوگ یہ بھی منافق ہیں جو آپ کے ارد گرد ہیں، آس پاس ہیں، اور
مدینے کے رہنے والے اور مدینے کے آس پاس جو رہنے والے دیہاتی لوگ ہیں وہ بھی، اور کچھ مدینے کے لوگ وہ بھی منافقت پہ اڑے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں۔ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ اس میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہے، لیکن مرزا نے اسے بھی صحابہ میں شمار کیا، صحابہ کی دوسری کیٹاگری ان لوگوں کو بنایا۔ لیکن یہودیوں کی طرح کچھ حصہ کتاب کا پڑھا اور کچھ حصے پر پردہ ڈال دیا۔ اس آیت کا پہلا حصہ پڑھا ہے انہوں نے، اور آیت کے دوسرے حصے کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے حصے میں اللہ کہتے ہیں سنعذبہم مرتین، ہم ان کو عذاب دیں گے 2 مرتبہ، ثم یردون الی عذاب عظیم، اور پھر ہم ان کو ایک عذاب عظیم کی طرف لوٹا دیں گے۔ بولیے جناب، کیا صحابہ کو اللہ دگنے عذاب سے دوچار کیا کرتا تھا؟ کیا صحابہ مرنے کے بعد یا قیامت کے دن عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ الیاذ باللہ، آپ نے آیت کا یہ حصہ چھوڑا، اس کو ترک کیا، صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اور عوام کی آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے۔ اس دوسری آیت میں خالصتاً منافقین کا ذکر ہوا ہے، جو مدینہ کے ارد گرد مختلف دیہاتوں میں رہتے تھے یا مدینے کے اندر رہتے تھے۔ ان کے لیے عذاب کا بھی ذکر ہے دنیا کے اندر، اور ان کے لیے عذاب عظیم کا ذکر ہے آخرت کے اندر۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو تیسری جماعت، جس کو آپ نے تیسری کیٹاگری بنایا اور آپ نے اس میں اپنے طور پر تفسیر کرتے ہوئے آپ نے کیا کہا، اس کو میں ذکر کرتا ہوں۔ وہ تیسرے کون ہیں جی؟ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ، اور کچھ اور ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ خَلَطُوا عَمَلًا، انہوں نے ملے جلے عمل اور کام کیے، صالحاً عملاً صالحاً وآخر سیئاً، کچھ عمل انہوں نے اچھے کیے اور کچھ عمل انہوں نے برے کیے۔ عسى اللہ، قریب ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، بے شک اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہ آیت نمبر 102 ہے جی، جس کو مرزا صاحب نے اصحاب پیمبر کی تیسری کیٹاگری بنایا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں یہ جملے بولے ہیں انہوں نے کہ میں سمجھتا ہوں کہ معاویہ، عمر ابن العاص اور مغیرہ بن شعبہ اس تیسری کیٹاگری میں شامل ہوتے ہیں۔ میں مرزا انجینئر سے اور مرزا انجینئر کے جتنے ساتھی ہیں یا اس کی تعریفیں کرنے والے ہیں یا اس کے علم کے قائل ہیں، میں سب کو چیلنج کرتا ہوں کہ تمام مفسرین جتنی تفسیریں آج تک لکھی گئی ہیں، ان میں سے کوئی معتبر اور مستند تفسیر، 3 تفسیریں آپ پیش کر دیں، معتبر بھی ہوں مستند بھی ہوں، جنہوں نے یہ لکھا ہو کہ آیت نمبر 102 سے معاویہ، مغیرہ، عمر ابن العاص ثابت ہو رہے ہیں اور یہ مراد ہیں۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو آپ بار بار اپنی محفلوں میں بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں، میں کسی بابے کو نہیں مانتا، بابے کوئی شے نہیں ہے۔ آپ بابوں کو مانتے نہیں ہیں اور اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے ہیں کہ میں یوں کہتا ہوں یا میرا یہ خیال ہے۔ اگر بابوں کی بات معتبر نہیں ہے تو بابوں کے مقابلے میں آپ کی کیا حیثیت ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس آیت کی تفسیر کرنے والے کہ اس سے مراد معاویہ ہیں، مغیرہ ہیں اور عمر ابن العاص ہیں؟ یہ آپ نے قرآن کی معنوی تعریف کی ہے، اس کے آپ مرتکب ہوئے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، تفسیر کی کتابیں اٹھا لیجئے، جتنے مفسرین ہوئے تقریباً اکثر مفسرین نے
اس آیت نمبر 102 سے وہ صحابہ مراد لیے ہیں جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا کہ ہماری معافی کا اعلان ہو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ہاتھ مبارک سے ہماری رسیاں کھولیں اور ہمیں آزاد کریں۔ یہ صحابہ مراد ہیں، ان کی توبہ قبول ہو گئی، چند دنوں کے بعد ہی ان کی توبہ اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، اور انہیں میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے کھول دیا تھا۔ یہ ہیں وہ صحابہ، اور یہ جو ہے خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا ایمان لانا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا میرے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا، عملا صالحا سے مراد ہے ان کا بدر، اود، خندق میں شامل ہونا، و آخر سیئا سے مراد ہے غزوہ تبوک سے بلا عذر ان کا پیچھے رہ جانا۔ یہ تفسیر کی ہے تمام مفسرین نے، اور آپ نے مفسرین سے ہٹ کر اپنے خیال کا اظہار کیا کہ اس سے مراد معاویہ ہیں، خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا، کہ اس سے یہ لوگ مراد ہیں۔ آپ کوئی سے 3 مفسر پوری صدیوں میں ان سے کوئی مستند قول آپ پیش کریں، یہ میرا آپ پر قرض ہے، اگر آپ میرے اس کلپ کا جواب دیں گے اور آپ میں جرت ہوگی جواب دینے کی، تو پھر آپ پر قرض ہے میرا کہ آپ نے اس جواب میں آیت نمبر 102 کے سلسلہ میں مفسرین کے حوالے پیش کرنے ہیں کہ اس سے معاویہ، عمرو بن العاص اور مغیرہ بن شعبہ مراد ہیں۔ اور اگر آپ میں یہ جرت نہ ہو اور آپ یہ نہ کر سکیں تو پھر اپنے اللہ کے حضور معافی مانگیں کہ آپ نے اصحاب پیغمبر کے متعلق ایک بہت بڑی بات کی ہے اور آپ نے بہتان باندھا ہے۔ آپ نے صحابہ کو 3 کیٹیگریوں میں تقسیم کیا، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100، 101، 102 کا ذکر کیا، جبکہ 101 میں واضح طور پر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے لیے عذاب کا ذکر ہو رہا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن نے صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ حدید ہے، 27واں پارہ ہے، سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 ہے، کھولیے نا اسے، کبھی قرآن کے اس حصے کو بھی کھولیے گا اور اسے بھی لوگوں کے سامنے پیش کیجئے گا۔ قرآن نے صحابہ کی 2 کیٹیگریوں کا ذکر کیا ہے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد جہاد کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے اور فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے۔ اللہ نے پہلوں کا مرتبہ پچھلوں سے بلند، بہت عظیم، بہت اعلیٰ قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے صحابہ کے ان دونوں گروہوں کے متعلق کہا کلن وعد اللہ الحسنی، مقام ان کا زیادہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کیا، لیکن جنت کا وعدہ ہم نے سب سے کر لیا ہے، فتح مکہ کے دن ایمان لائے ہوں، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے ہوں، جنت کا وعدہ ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کے ساتھ ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک بات جو آپ نے کہی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے سلسلہ میں، آپ نے اس میں بھی بددیانتی سے کام لیا، لوگوں کو آپ نے دھوکہ دیا اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کون سی بات ہے؟ امام مسلم کے شاگرد نے اپنے استاد مسلم کے حق میں رضی اللہ عنہ لکھا ہے، امام شافعی نے کتاب الام میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ پھر آپ نے یہ کہا کہ المحنت کے جو لکھنے والے ہیں، تائید کنندگان ہیں، ان کے لیے بھی رضی اللہ
عنہم لکھا گیا ہے۔ یہاں اصل آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے میں درمیان میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ المحنت کے متعلق آپ نے ایک بات کہی اور اس میں آپ نے کہا کہ کھڈوں سے باہر نکلو، کیوں چھپے ہوئے ہو، دنیا بدل گئی ہے، دنیا چینج ہو گئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ہم کسی کھڈ میں نہیں ہیں، ہم بالکل واضح طور پر سامنے ہیں۔ لیکن جب کراچی کے مولانا مفتی طارق مسعود جہلم میں آپ کے گھر میں، آپ کے شہر میں المحنت پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے تو آپ کس کھڈ میں چھپے ہوئے تھے؟ آپ کس کھڈ میں موجود تھے؟ آپ کو نکلنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کی اہلیہ آپ کو کہتی رہی کہ نکلیں، لیکن آپ نے اپنی اہلیہ کی بات بھی نہیں مانی، کسی کی بات آپ نے نہیں مانی، آپ کھڈوں میں رہے۔ تانا آپ ہمیں دے رہے ہیں اور پھر آپ نے جھوٹ بولا ہے، بہتان باندھا ہے آپ نے ہمارے متعلق، ہماری جماعت کے متعلق، کہ یہ لوگ المحنت کی تردید نہیں کرتے، مسجدیں چھن جائیں گی، مسجدوں کے چھن جانے کے ڈر سے المحنت کی یہ تردید نہیں کرتے، اور محفلوں میں، تقریروں میں ان حضرات کو رحمت اللہ کہتے ہیں، اور نجی محفلوں میں کہتے ہیں کہ یہ بڑے لعنتی تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اپنے دورہ تفسیر میں، ہم اپنے دروس میں، ہم اپنی تقاریر میں المحنت میں جو عقائد بیان ہوئے ہیں، جو مسائل بیان ہوئے ہیں، ان سے اختلاف جو ہمارا ہے، چند مسائل سے جو ہمارا اختلاف ہے ہماری جماعت کا، ہم اسے واضح طور پر اس کی تردید کرتے رہتے ہیں، دلائل سے اپنے موقف کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کسی معتبر عالم نے، ہمارے کسی معتبر خطیب نے آج تک المحنت کے تائید کنندگان یا المحنت کو تحریر کرنے والی شخصیت یا ان کے تائید کرنے والے جو علماء ہیں، ان کے متعلق لعنتی کا لفظ ہم میں سے کسی معتبر عالم اور خطیب نے آج تک استعمال نہیں کیا ہے۔ مرزا صاحب، آپ کے علم میں کہ بہتان باندھنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ آپ اپنی محفل میں بیٹھ کر، چند لوگوں میں بیٹھ کر انہیں خوش کرنے کے لیے آپ نے ہم پر، ہماری پوری جماعت پر، ہمارے جماعت کے اکابرین پر آپ نے بہتان باندھا ہے۔ میں آپ سے پھر درخواست کروں گا، اللہ کے حضور معافی مانگیے، اس بہتان باندھنے کی اللہ کے حضور معافی مانگیے۔ تیسری بات جو آپ نے بطور دلیل پیش کی اور آپ نے لوگوں کو متاثر کرنے کی کوشش کی، قرآن کے ظاہری الفاظ سے آپ نے سادہ لو عوام کو متاثر کرنے کی کوشش کی۔ یہ سورۃ فتح کی آخری آیت ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں وعد اللہ الذین آمنوا وعاملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے عمل کیے اچھے، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے منہم، اس من کو تبعیضیہ بنایا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے کچھ۔ آپ نے معنی یہ کیا کہ ان میں سے بھی کچھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اجر عظیم کا، ان میں سے کچھ ہیں، سارے نہیں۔ بار بار آپ ہاتھ ہلا کے کہتے تھے سارے نہیں، ان میں سے کچھ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اجر عظیم کا اور اللہ نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ آپ نے منہم کا من جو ہے اسے تبعیضیہ بنایا ہے۔ حضرت، یہ من تبعیضیہ نہیں ہے، یہ من بیانیہ ہے، مؤکدہ ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان میں سے کچھ کے ساتھ وعدہ ہوا ہے۔ یہ میں اس پر قرآن پاک کی ایک آیت بطور استدلال، بطور تائید میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ حج میں میں پھر ایک بات کہوں گا کہ مرزا جہلمی یہ روایات میں کھویا رہتا ہے، تاریخی روایات میں، اور حدیث کی ان روایات کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے جن میں صحابہ کی تضحیق ہو، تنقیص ہو، توہین ہو، ان کی غلطیوں کا ذکر ہو۔ میں دوسرے کلم میں
اس ساری باتوں کا جواب انشاءاللہ دوں گا کہ کن کن حدیثوں میں جو معاویہ کے بارے میں مرزے نے پیش کی ہے ان روایات کی حقیقت کیا ہے، ہم دوسرے کلم میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن فی الحال میں یہ کہوں گا کہ قرآن کی تفسیر سے یہ آدمی نرا جاہل آدمی ہے، اس کے پاس قرآن کا علم، قرآن کی تفسیر کا علم نہیں ہے۔ یہ میں نے جو بطور تائید اس پر ایک آیت پیش کرنے لگا ہوں، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، یہاں من کون سا ہے جی؟ مرزا جی یہاں من بیانیہ بنائیے نا، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس بچو گندگی سے، من الاوثان، بتوں کی گندگی سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اسے یہاں من تبعیضیہ بنا لیں تو معنی یہ ہوگا کچھ بت تو گندے ہیں، گندگی ہیں، اور کچھ بت جو ہیں وہ گندگی نہیں ہیں، یہی معنی ہے، یہی معنی ہے۔ یا من الاوثان میں من بیانیہ ہے، اس رجس کو بیان کر رہا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ سورت فتح کی جو آخری آیت ہے وہاں منہم میں من تبعیضیہ نہیں ہے، من بیانیہ ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ کچھ صحابہ ان کے ساتھ مغفرت کا وعدہ ہوا ہے، کچھ صحابہ کے ساتھ مغفرت کا وعدہ نہیں ہوا، کچھ صحابہ کے ساتھ اجر عظیم کا وعدہ ہوا، کچھ کے ساتھ وعدہ نہیں ہوا۔ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک جگہ پہ اجمال، دوسری جگہ پہ اس کی تشریح کر دیتا ہے۔ آپ نے قرآن کی دوسری آیتیں نہیں پڑھی ہیں، آپ جائیے سورۃ انفال میں اور سورۃ توبہ میں، اللہ کہتے ہیں لہم مغفرۃ، لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے ہم نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے اور عزت والی روزی کا اعلان کیا ہے۔ پھر آپ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 پڑھیں، وہاں اللہ کہتے ہیں کلن، آپ یہاں من تبعیضیہ بنا رہے ہیں کہ بعض صحابہ کے ساتھ، کچھ صحابہ کے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے، اور وہاں سورۃ حدید میں اللہ کہتے ہیں کلن وعد اللہ الحسنی، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے، مغفرت ہوگی تو جنت میں جائیں گے، اسی کو اجر عظیم کہتے ہیں۔ آج میں نے آپ کو پہلی خوراک دی ہے، یہ پہلی پھکی استعمال کریں، ہو سکتا ہے آپ کا پیٹ درست ہو جائے۔ دوسرا کلپ جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو آپ نے روایات پیش کی ہیں، اور آپ نے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں جو روایت پیش کی ہے، اور منبر پر حضرت معاویہ اور ان کے گورنروں کا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دینا، یہ روایت آپ نے پیش کی ہے۔ آل مروان کا لعنت کرنا، یہ روایت آپ نے پیش کی ہے۔ انتظار فرمائیے، انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ان تمام دلائل کا پوسٹ مارٹم انشاءاللہ میں کر دوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔